بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان الشمس والقمر بحسبان۔ تو آج کی ویڈیو کا بنیادی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کا تھوڑا سا واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو علاقہ موصل کی ایک بستی نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی۔ انہوں نے سرکشی سے کام لیا۔ یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے اور ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب عذاب آ ہی جائے گا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے بعد آثار کا ان کو مشاہدہ بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی اور بستی کے سب مرد اور عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے مویشی جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، اور سب نے گریہ زاری کرنا شروع کر دی اور بہت زیادہ روئے، اللہ سے پناہ مانگی۔ جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل کیا۔ حق تعالی نے ان کی سچی توبہ اور آہوزاری کو قبول کر لیا اور عذاب سے ان سے ہٹا لیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اسی انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے، وہ ہلاک ہوگی، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم صحیح سلامت ہے، اپنی جگہ ہے، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی قوم میں یہ رسم جاری تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں واپس جانے کی بجائے کسی اور جگہ کو ہجرت کرنے کے قصد سے سفر اختیار کیا۔ راستے میں دریا تھا، اس کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے کشتی ایسے گرداب میں پھنسی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ملاحوں نے یہ طے کیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک کو دریا میں ڈال دی جائے تو باقی لوگ غرقابی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کام کے لیے کشتی والوں کے نام پر پورا اندازی کی گئی۔ اتفاق سے پورا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکل آیا۔ کشتی والے شاید ان کی بزرگی سے واقف تھے، ان کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا اور دوبارہ کوڑا ڈالا، پھر بھی اس میں نام یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ ان کو پھر بھی تامل ہوا، پھر تیسری مرتبہ کوڑا ڈالا، پھر بھی انہی کا نام نکل آیا۔ اسی کوڑا دازی کا ذکر قرآن مجید کی دوسری جگہ میں ان الفاظ سے آیا ہے، فَصَاهُمْ كَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ، یعنی قرآن دازی کی گئی تو یونس علیہ السلام ہی قرآن میں متعین ہوئے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ ادھر حق تعالیٰ نے بحر الخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی فوراً جہاں پہنچ گئی۔ ابن مسعود اور یونس علیہ السلام کے مطابق ابن مسعود اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ہدایت فرما دی کہ نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان پہنچے، نہ ہڈی، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ چند روز کے لیے ان کا قید خانہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ سب واقعہ روایت ابن کثیر میں بھی ہے، وجس ان کلمات کے جو قوسین میں لیے گئے ہیں اور دوسری کتابوں سے لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اشارات اور بعض تصریحات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا اور اس پر عذاب نازل ہوا اور دریا میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو 3 دن کے اندر عذاب آ جانے سے ڈرایا تھا، ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوا تھا، اور اس وقت قوم کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جانا بھی جو قدیم عادات انبیاء علیہ السلام کی ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی بحکم خداوندی ہوا۔ یہاں تک کہ کوئی بات لغزش کی موجب عذاب نہیں، مگر جب قوم کی سچی توبہ اور آہذاری کا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو ان سے عذاب ہٹا دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور مقصد ہجرت سفر کرنا یہ اپنے اتحاد کی بنا پر ہوا کہ اس حالت میں اگر میں واپس اپنی قوم میں گیا تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا اور میری بھی دعوت بے اثر اور بے فائدہ ثابت ہو جائے گی، بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا، اور اگر میں ان کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ گرفت نہیں ہوگی۔ اپنے اتحاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا اظہار نہ کرنا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر دیا۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور ہوا۔ انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے اور ان سے اس معاملے میں ادنا کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر بھی عتاب اور گرفت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ تھا جس پر عتاب ہوا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اور کس طرح سے باہر آئے اور ان پر کیسے عذاب ٹلا
تو یہ ساری باتیں میں نے آپ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا کر واضح کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، وہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اسی نے دنیا بنائی ہے اور یہ دنیا ہمیشہ قائم و دائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھنا چاہے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں نے آپ کو اسلامک چینل پہ کو میں نے آپ کے لیے اس کو بنایا ہے اور آپ کو مطلب میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام ہمارا وہ دین ہے جس میں پوری دنیا کا حالات اور واقعات موجود ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔